ہم اکثر آپ سے گفتگو کرتے ہیں ہماری امت کے جو ایک علمی روایت ہے، بڑے بڑے نابغہ روزگار، بڑی عبقری ہستیاں ان میں پیدا ہوئیں، اپنے اپنے حصے کا علمی کنٹریبیوشن انہوں نے کیا۔ اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے وہ جانے کہ ہمارے وہ ماضی کی کیا ایک زندہ اور بڑی جاویداں علمی تاریخ ہے، اور ان باقر علماء سے بھی روشناس ہو جن کا ایسا کام ہے جو بظاہر منظر عام پر نہیں آتا، اور بہت سارے ایسے علماء ہیں جن سے لوگ واقف بھی نہیں ہوتے، وہ اپنا کام کر کے ایک درویشانہ زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک بڑی اہم شخصیت ہے، ہر وہ آدمی جو حدیث اور روایت پہ کام کرتا ہے ان کے نام سے واقف ہوتا ہے، علامہ حبیب الرحمن کاندھلوی۔ علامہ حبیب الرحمن کاندھلوی کی کتابیں، ان کا کام لوگوں کے سامنے ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس پورے کنٹریبیوشن کو، کب ان سے متعارف ہوئے، اور ان کی جو علمی کنٹریبیوشن ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک تو ہر وہ شخص جو تعصبات سے بالاتر ہو کر دین پر کوئی کام کرتا ہے، دین کی کوئی خدمت انجام دیتا ہے، وہی حقیقت میں دین کا سچا خادم ہے۔ جس وقت ہم کسی علم میں کچھ تعصبات پیدا کر لیتے ہیں یا پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں چیز کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی، یا اس معاملے میں اگر ہم کوئی حقیقت بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں اس کی تعویل ہی کرنی ہے، وہ اپنے لیے علم کا سچائی تک پہنچنے کا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے ہر طبقے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اس طرح کے تعصبات کو توڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بلند کر لیتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سچائی کو جانیں، اس کی تحقیق کریں۔ روایتیں ہیں تو ان کے بارے میں، قرآن مجید کی تفسیر ہے تو ان کے بارے میں جو کچھ بھی صحیح بات ہے اس تک پہنچنے کی صحیح کریں۔ اس وقت بھی جتنے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ہر طبقہ فکر میں دیکھیں گے آپ کو 2-4 ایسے لوگ مل جائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ زیادہ تعداد یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کے ہاں جو روایت قائم ہو گئی ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اور جو کچھ بھی پہلے بزرگوں نے ان کو بتا دیا ہے اسی کو بیان کرتے رہیں۔ میں اپنی ذات میں اس کو بھی کوئی غلط چیز نہیں سمجھتا، اگر اس کے ساتھ دوسروں کے لیے اس حق کو تسلیم کیا جائے کہ وہ اگر صلاحیت رکھتے ہیں یا ذوق رکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو اس کی اصل سے پہچان سکتے ہیں تو وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ لیکن یہاں 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی ایک تو خود لوگ اس طریقے سے کام نہیں کرتے، اور پھر کوئی کرے تو اس کو وہ ضال مضل قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم جس طرح کہ میں نے عرض کیا، آپ دیوبند کے علماء میں دیکھ لیں، بریلی کے علماء میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ اہل حدیث علماء میں دیکھیں، ہمارے ہاں جو پہلے لوگ رہے ہیں یا عالم عرب میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو ہر جگہ 2-4 لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ انہی لوگوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا حبیب الرحمن کاندھلوی صاحب کی بھی تھی۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے زیادہ تر ان موضوعات پر تحقیق کرنے کی صحیح کی جو لوگوں میں مذہب کی تعبیر بن چکے ہوئے تھے۔ ان میں آپ مہدی کے بارے میں روایات دیکھ لیں، آپ ان میں عام طور پر جو لوگ مختلف قسم کے تعصبات یا کچھ اس نوعیت کی چیزیں بیان کرتے ہیں جن میں اوہام کی ایک دنیا در آتی ہے، ان کو دیکھیں۔ ان کی جو بہت ہی زیادہ شہرت جس کتاب نے پائی وہ ان کی مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت ہے، اس کی تمام مجلدات کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو سچائی کے ساتھ حقیقت کو دریافت کرنا چاہتا ہے، مذہب کے معاملے میں وہ بات کہنا چاہتا ہے کہ جو ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر اس کے نزدیک حق ہے، اور اس کو صحیح استدلال سے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہر جگہ پر صحیح ہوگا۔ قرآن کی تعویل میں، کسی روایت کی تحقیق میں، ائمہ رجال کی آراء کے انتخاب میں، کسی روایت کے بارے میں فیصلہ کرنے میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مجھے یا آپ کو اس سے اختلاف ہو، خود میں ان کی بہت سی تحقیقات سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک جو ان کا اصلی کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں میں یہ ذوق پیدا کیا کہ وہ ایسی تمام روایات، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک بڑا حصہ ان روایات کا ہے جو لوگوں کی زبان پر ہیں، جن کو واعظ عام طور پر بیان کرتے ہیں، انہی سے ساری کہانیاں، داستانیں لوگوں کے اندر رائج ہوتی ہیں۔
تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک صحیح ذوق بھی پیدا کریں اور ان روایات کی تخریج کر کے، ان کی حقیقت واضح کر کے، ان کا پس منظر بتا کے یہ بھی بیان کریں کہ ان میں کتنی ضعیف چیزیں، کتنی موضوع چیزیں، کتنی داستان سرائی کی چیزیں ہیں جو درائی ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر کے نام پر پیش کی جاتی ہیں۔ تو زیادہ کام ان کا اسی دائرے کا ہے اور اس لحاظ سے بڑی قدر و قیمت کا حامل ہے۔ کتنے اوہام ہیں جن کا انہوں نے خاتمہ کر دیا، کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں صحیح زاویہ نظر پیدا کر دیا، اور یہ بات کہ اگر کہیں انہوں نے غلطی کی ہے یا ان کی تحقیق میں کوئی خامی رہی ہے تو یہ غلطی اور تحقیق کی خامی بھی مہمیز کا کام کرتی ہے کہ دوسرے لوگ اب آ کے داد تحقیق دیں، اور اس طرح اگر ایک بات ان سے واضح نہیں ہوئی تو کوئی دوسرا آدمی واضح کرے۔ میں اسی اصول پر اپنے معاصرین بھی اور ان سے پہلے بھی جو بزرگ ہوئے ہیں ان سب کے کام کی قدر اور عزت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے اتفاق کر لیا جائے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی رویہ تحقیقی ہے، لوگوں کی رہنمائی تعصبات سے بالاتر ہو کر کی جا رہی ہے، ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی اصل میں دیکھیں، اور جو شخص یہ کام کر رہا ہے اس کے سامنے کوئی اصول ہیں، کوئی قاعدے ہیں، جس علم پر کام کر رہا ہے اس سے مناسبت رکھتا ہے، اس کی اہلیت رکھتا ہے، تو میرے خیال میں وہ قابل تحسین ہے، اس سے قطع نظر کہ میں اس سے اختلاف کروں یا آپ اختلاف کریں۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب آپ نے بتایا ان کا یہ جو بنیادی کام تھا اور اس کی افادیت اور اہمیت پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی۔ ایک اور نقطہ واضح فرمائیے گا، ہمارے ہاں بالعموم جب اس طرح کا کوئی کام کیا جاتا ہے دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنے کا، ری لرن کرنے کا، ریویو کرنے کا، تو بظاہر بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سوسائٹی اور معاشرے میں آپ ایک طرح سے ایلین بن کے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں اس طرح کا جب بھی کوئی نیا کام سامنے آتا ہے تو علماء عام لوگوں کو بہت روکتے ہیں کہ اس کام کو نہ پڑھیں، اس سے دور رہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ایک تصور قائم ہوا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تشکیک، ایک اضطراب کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حوصلہ مندی آپ کے نزدیک خود اپنی ذات میں کس قدر قابل قدر ہے کہ اتنے بڑے معاشرے کے اندر ایک آدمی جس بات کو حق سمجھتا ہے اس کے لیے ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، جو اس کو درست لگتا ہے وہ لکھتا ہے، چاہے اس کی جو بھی قیمت اس کو سوسائٹی میں ادا کرنی پڑے۔ اور یہ جو علماء بالعموم روکتے ہیں تو اس روکنے کا کیا کوئی اثر ہوتا ہے، روکنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے اس کے ساتھ حوصلہ بھی دیا ہوتا ہے، وہ یہ کام کر گزرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ وہاں کی علمی روایت کیا ہے۔ کوئی آدمی آسانی کے ساتھ یہ باور نہیں کر سکتا کہ بڑے بڑے مقدمات کے بارے میں ذرا مختلف زاویہ نظر وہاں بیٹھ کے کوئی آدمی بیان کر دے گا۔ لیکن آپ دیکھیے ان کے شروع دیکھیے، انہوں نے جب گفتگویں کی ہیں وہ دیکھیے، ان کے شاگردوں نے ہمیں جو علم ان کا پہنچایا ہے اس کو دیکھ لیں، اس میں بڑی غیر معمولی چیزیں، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اور بہت سے لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ذکر کر رہے تھے مولانا محمد حسن امروہی صاحب کا، ان کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے ایک تعارف بھی لکھا تھا کہ ہندوستان کا ایک مظلوم مولوی، تو ان کی بعض تحقیقات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو مجھے بھی ان کی بعض چیزیں یاد آئیں۔ اس لیے ایسے بہت سے لوگ ہر طبقہ فکر میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور حوصلہ مندی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بات کہ وہ عام لوگوں کا علم بن جائے، جو اصلاح کرنی پیش نظر ہے وہ فی الواقع ہو جائے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی آتے رہے ہیں، تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ان کے راستے میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ان کی بات سن کے یہ کہتے ہیں کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی ہمارے آباء کی روایت تو اس سے مختلف رہی ہے۔ تو آباء کی روایت علم میں بھی بعض اوقات ایسا تعصب پیدا کر دیتی ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تاہم اللہ کی توفیق سے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں کچھ اللہ کی اسکیم ہی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تعداد لوگوں کی روایت پرست ہوتی ہے، تحقیق کا ذوق کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ چیزوں کو سننے، سمجھنے، اندر اترنے، ان کے اندر اتر کر کوئی صحیح بات جاننے کی صحیح، اور اس بات سے بے پرواہ ہو کر کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کے نتیجے میں خود میرے ساتھ کیا ہوگا، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ ہمت کر پاتے ہیں۔ تو مولانا حبیب الرحمن کاندھلوی ایسی شخصیات میں سے تھے۔